ابتدا ہے رب ذوالجلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ فیضان سنت کے پیارے ناظرین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی اسلامی ویڈیو کے ساتھ، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہونے والی ہے۔ اچھا، تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل فیضان سنت پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل فیضان سنت کو سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ فیضان سنت کے پیارے ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے کہ ہم اہم اور ضروری کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے۔ البتہ حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے، بلکہ فتویٰ عالمگیری میں ہے کہ شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت، جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا، اس کی بخشش ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، اللہ اسے بخش دے گا۔ آئیں میں آپ سب کو بسم اللہ شریف کی برکت کی عجیب و غریب حکایت کے ایک واقعہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ بسم اللہ شریف کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بے حد متاثر ہوئی اور اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے بسم اللہ کا ذکر جاری تھا۔ اس وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ نیز اس کوشش میں لگ گئے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر کے اس کو قتل کرا دیں۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے، جو بادشاہ وقت کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا، اتفاق سے وہی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ شکاری نے لا کر وزیر صاحب کے نظر پیش کر دی۔ وزیر نے مچھلی لڑکی کو پکانے کے لیے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ کہہ کر مچھلی لی اور بسم اللہ کہہ کر جب اس کا پیٹ چاک کیا تو وہ انگوٹھی مچھلی کے پیٹ سے نکلی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر جیب میں ڈال لی اور مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا، باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر انگوٹھی جیب سے نکال کر دے دی۔ باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ نے بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا۔
اچھا تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو سے ذرا سی بھی معلومات ملی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔